پانچ لائن کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ سعودی عرب ایٹمی دھماکے کرنے جا رہا ہے۔ سعودی وزیر خارجہ نے دنیا کو بڑا سرپرائز دے دیا۔ ایران اور سعودی عرب آمنے سامنے، جنگ کے خطرات بڑھنے لگے۔ دونوں اسلامی ممالک کے ایک دوسرے کے خلاف سنگین اقدامات۔ اسرائیل اور امریکہ کی گہری سازش بے نقاب، جو بائیڈن بھی ملوث نکلا۔ آنے والے دنوں میں خطے کے حالات کس جانب جائیں گے، آج ہم آپ کو اندر کی اہم خبروں سے شناسائی دینے کی کوشش کریں گے۔ تاہم نئے شامل ہونے والے دوستوں سے التماس ہے کہ پانچ لائن کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن بھی آن کر لیں تاکہ آپ تک خطے کی اہم اور تازہ صورتحال بر وقت پہنچ سکے۔ تو آئیے چلتے ہیں موضوع کے اصل حصے کی جانب۔ ناظرین گرامی، یہ بات یقیناً آپ کے علم میں ہوگی کہ ایران اور سعودی عرب ایک عرصے سے آمنے سامنے ہیں اور مختلف توجیہات کی بنا پر یہ دونوں ممالک ایک دوسرے پر الزام تراشی کرتے آئے ہیں، جبکہ دونوں ممالک کے مابین اکثر جنگ چھڑنے کا خدشہ بھی رہا۔ تاہم دونوں ممالک ایٹمی طاقت نہ ہونے کی وجہ سے خطے یا دنیا کے لیے بڑا خطرہ نہیں ہے، لیکن اگر ان میں سے کوئی ایک ملک بھی ایٹمی قوت بن جاتا ہے تو عالمی سازشی عناصر ان مسلم ممالک کو آپس میں لڑوا سکتے ہیں، جو پوری دنیا کے لیے سنگین خطرہ ہوگا۔ سال 2015 میں ایران اور دیگر مغربی ممالک نے جو ایٹمی سمجھوتہ کیا، اس کی میعاد ختم ہونے کے بعد اب یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ ایران ایٹمی قوت بننے جا رہا ہے، اور ایران ایٹمی قوت بننے کے بعد اپنے مخالفین کو منہ زور جواب بھی دے گا۔ ایسے میں امریکہ اور یورپی یونین اس کوشش میں ہے کہ ایران کو ایٹمی طاقت بننے سے روکا جائے، جبکہ سعودی عرب نے بھی اس حوالے سے بڑے فیصلے لینا شروع کر دیے ہیں اور دنیا کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ اگر ایران ایٹمی طاقت بن سکتا ہے تو سعودی عرب کیوں نہیں۔ دوستو، انتہائی اہم خبر کے مطابق اقوام متحدہ میں گزشتہ دنوں رکن ممالک کو بریفنگ دی گئی، جس میں بتایا گیا کہ ایران نے اپنے ایٹمی مواد کے ذخیرے میں نمایاں اضافہ کر لیا ہے۔ اس بریفنگ کے بعد امریکی صدر ٹرمپ نے بھی ایران کو سزا دینے کے مختلف آپشنز پر غور کر رکھا ہے، اور اب سعودی عرب نے بھی دو ٹوک فیصلہ سنا دیا۔ گزشتہ روز سعودی وزیر خارجہ عادل الجبیر نے کہا ہے کہ اگر دنیا ایران کو ایٹمی ہتھیار بنانے سے روکنے میں ناکام رہتی ہے اور وہ ایٹمی ہتھیار بنا لیتا ہے تو پھر سعودی عرب بھی یقیناً ایٹمی ہتھیار بنائے گا۔ انہوں نے مزید واضح کیا کہ ایران کے ایٹمی ہتھیار بنانے کے بعد صرف سعودی عرب ہی نہیں، دنیا کے باقی ممالک بھی ایسا ہی کریں گے۔ ہم پہلے بھی واضح بات کر چکے ہیں کہ ہم اپنے ملک اور شہریوں کی حفاظت کے لیے کچھ بھی کریں گے۔ اگر آپ سعودی وزیر خارجہ کے بیان پر غور کریں تو انہوں نے نہ صرف سعودی عرب کے ایٹمی ملک بننے کی پیشگوئی کی ہے، بلکہ عادل الجبیر نے دیگر خلیجی ممالک کو بھی اس میں شامل کر لیا ہے، یعنی عرب بلاک مل کر ایران کے خلاف صف آ رہا ہے اور آنے والے دنوں میں بڑے فیصلے متوقع ہیں۔ یہاں اہم نقطہ یہ بھی ہے کہ کیا امریکہ، اسرائیل اور یورپ سعودی عرب کو ایٹمی ملک بننے دیں گے؟ اس کا جواب آنے والا وقت ہی دے سکتا ہے۔ تاہم ایران، جو امریکہ جیسی سپر پاور کے دباؤ میں بھی نہیں آتا، اس کی جانب سے ایٹمی دھماکے کرنا کوئی تعجب یا اچنبھے کی بات نہیں ہوگی، جبکہ اسی حوالے سے امریکہ اور دیگر طاغوتی طاقتوں کی جانب سے ایران پر مبینہ حملے کی اطلاعات بھی موصول ہو رہی ہیں۔ اور آپ کو یہ جان کر مزید حیرانی بھی ہوگی کہ امریکی صدارتی الیکشن سے 2 روز قبل صدر ٹرمپ نے اپنے مشیروں کے سامنے ایران پر بمباری کرنے کی تجویز رکھی اور ان سے مشورہ بھی مانگا۔ تاہم ٹرمپ کے مشیروں نے انہیں یہ کہہ کر اس کام سے روک دیا کہ اس طرح بڑی جنگ چھڑ جائے گی۔ یوں صدر ٹرمپ کے مشیروں کے راستہ روک دینے پر دنیا ایک بڑی جنگ سے بچ گئی۔ دوستو، دوسری جانب امریکہ کے نو منتخب صدر جو بائیڈن کی نئی ایرانی پالیسی کے حوالے سے بھی اہم خبریں نکل کر سامنے آ رہی ہیں اور تبصرے جاری ہیں کہ نئی ایرانی پالیسی کیا ہوگی۔ تاہم ماہرین کے خیال میں امریکی حکمرانوں نے ایران کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک مرحلہ وار حکمت عملی وضع کی ہے۔ یہ حکمت عملی ایسی ہے جو ایک شخص کے جانے اور دوسرے شخص کے برسر اقتدار آنے سے تبدیل نہیں ہو سکتی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے زمانے میں پہلے نکی ہیلی ایران کو گوشہ گیر کرنے اور ایران کی تیل کی درآمدات بند کرنے کی پالیسی لائیں، جنہیں شکست اور ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد جان بولٹن جنگ کی دھمکی دے کر ایران کو ڈرانے کی پالیسی پر گامزن ہوئے۔ اس سلسلے میں امریکہ کی آخری حکمت عملی زیادہ سے زیادہ دباؤ اور وسیع اور جامع پابندیوں پر مشتمل تھی۔ یہ حکمت عملی بھی ناکامی کا شکار ہوئی اور نہ صرف امریکہ کو شکست کا سامنا ہوا، بلکہ ڈونلڈ ٹرمپ ایران کی جانب سے ایک ٹیلی فون کال کا انتظار کرتے کرتے رخصت ہو گئے۔
امریکی حکمران ایران کے ساتھ مذاکرات کا دروازہ کھول کر اسے مجبور کر دینے والے بین الاقوامی معاہدوں میں پھنسانے کے خواہاں ہیں۔ ان کی نظر میں ایران کو کنٹرول کرنے کا بہتر طریقہ یہی ہے، لہٰذا وہ ایران میں بھی ایک ایسی آئندہ حکومت برسر اقتدار آنے کے شدید مشتاق ہیں جس کی پہلی ترجیح امریکہ سے مذاکرات اور ساز باز پر مشتمل ہو۔ جو بائیڈن اپنی الیکشن مہم کے دوران کیے گئے وعدوں اور یورپی اتحادی ممالک سے تعلقات بہتر بنانے کی خاطر اپنی مدت صدارت کے ابتدائی ایام میں ہی ایران کے ساتھ جوہری معاہدے پر لوٹ آنے پر مجبور ہیں۔ یہی نہیں، ان کے مشیروں نے بھی ایران سے جوہری معاہدے میں امریکہ کی مشروط واپسی کا موقف ظاہر کیا ہے۔ دوستو، تجزیے کے مطابق اگر جو بائیڈن مختصر مدت میں ایران سے ایک نیا معاہدہ کرنا چاہیں تو انہیں اس کام کے لیے کانگریس اور سینٹ کی منظوری حاصل کرنا پڑے گی، جو ایک طویل اور وقت طلب کام ہے۔ لہٰذا ان کے پاس پہلے سے ایران کے ساتھ موجود جوہری معاہدے میں واپسی کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ ایران کی موجودہ حکومت آئندہ 6 ماہ میں ختم ہونے والی ہے اور جو بائیڈن ان 6 ماہ میں ایران سے کوئی نیا معاہدہ انجام نہیں دیں گے۔ ان کی کوشش ہوگی کہ ایران کے سابق جوہری معاہدے میں ہی کچھ رد و بدل کر کے اس کی اصلاح کی جائے۔ پیش گوئیوں کے مطابق اس بار امریکہ ایران کے خلاف کرنسی کا ہتھ کنڈا استعمال کرے گا۔ یہ کام ایران کے اندر موجود امریکہ نواز حلقوں کی جانب سے انجام پائے گا، لیکن ماضی کے تجربات سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس بار بھی کو ایران کے مقابلے میں ناکامی اور شکست کا سامنا کرنا پڑے گا، جبکہ ان سارے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے سعودی حکام بھی ایران کے خلاف اپنی چالیں چل رہے ہیں اور ایٹمی دھماکے کرنے تک کی دھمکیاں دی جانے لگی ہیں، جس کی ایک وجہ یمن کی جنگ بھی ہے۔ اور سعودی حکام جانتے ہیں کہ اس وقت ایران ایک ایسے اسٹریٹجک پوائنٹ پر ہے جہاں اس کی پوزیشن سعودی عرب سے زیادہ مضبوط ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کنگ سلمان نے گزشتہ روز ایک بیان میں کہا کہ ہم ایرانی حکومت کی علاقائی منصوبہ بندی کی سنگینی کی تصدیق کرتے ہیں اور دیگر ممالک کے اندرونی معاملہ میں مداخلت اور دہشت گردی کے اسپانسرشپ کو مسترد کرتے ہیں۔ ہم بین الاقوامی برادری سے ایرانی حکومت کے تئیں سخت رویہ اپنانے کی اپیل بھی کرتے ہیں تاکہ ایران کو اجتماعی تباہی کے ہتھیار حاصل کرنے سے روکے اور اس کے بیلسٹک میزائل پروگراموں اور عالمی امن اور سلامتی کے خطرے کو روکا جا سکے۔ یہی نہیں، سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلیمان نے خبردار کیا ہے کہ ملک کی سلامتی اور استحکام کو دھمکانے والوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا، یعنی ان کا اشارہ ایران کی جانب ہی تھا۔ دوستو، حالات و واقعات بتلا رہے ہیں کہ کشیدگی کے اس ماحول میں ایران یا پھر سعودی عرب کی جانب سے ایک معمولی غلطی دنیا بھر کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے اور یقینی طور پر اسرائیل اور امریکہ اس کشیدگی کو ہوا دینے کی کوشش کریں گے۔ اس حوالے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں لازمی آگاہ کیجیے گا۔ پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرتے ہوئے دیگر دوستوں سے شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ آج ویڈیو میں بس اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔